اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا قرآن کلاس کو جوائن کرنا قبول فرمائے اور ہماری آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے۔ تو ایسے وقت شروع کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب عليم وما لهم من ناصرين صدق اللہ خیر العظیم۔ جی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ لفظی ترجمہ کیف یہد اللہ، کیف کیسے، یہد اللہ ہدایت دے گا اللہ، قومن اس قوم کو، کافرو جس نے کفر کیا، بعد ایمان کے ایمان لانے کے بعد، اللہ تعالیٰ کیسے اس قوم کو ہدایت دے گا جس نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، وہ شاہدو اور وہ گواہ ہوئے، یعنی خود اپنے اوپر گواہ ہوئے، ان رسولہ کہ بے شک رسول، یہ رسول حق ہے، یعنی یہ رسول حق پر ہیں، وجاءہم البینات اور آگے ان کے پاس واضح نشانیاں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو، اولئک جزاؤہم ان کی جزا ہے یا ان کی سزا ہے، انا کہ بے شک علیہم ان پر لعنت اللہ اللہ کی لعنت، والملائکتی اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور سب انسانوں کی، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ، یعنی اس لعنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب نہیں کم کیا جائے گا، تخفیف کی جائے گی ان سے عذاب میں، ولا هم ینظرون نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے، الا الذین مگر وہ لوگ، تابو جنہوں نے توبہ کر لی، وہ تائب آ گئے، من بعد ذالک اس کے بعد، واصلحوا اور اپنی اصلاح کر لی، فإن اللہ غفور رحیم تو بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے، ان الذین کفروا بعد ایمانہم بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اپنے ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا پھر ازدادوا وہ بڑھ گئے، کفرن کفر میں، لن تقبل توبتہم ہرگز قبول نہیں کی جائے گی ان کی توبہ، واولئک هم الضالون اور یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہیں، ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتو اور اسی حالت میں مر گئے، وہم کفارن کہ وہ کافر تھے، فلن یقبل من احدہم پس ہرگز یقبلا قبول کی جائے گی، من ان سے، احدہم ان میں سے کسی ایک سے بھی، ملء الارض زمین کے برابر، زمین بھر کے، ذهبا سونا، ولو افتدی اور اگرچہ وہ دیں اسے فدیے میں بھی اس کے بدلے میں زمین کے برابر بھر کے اگر سونا بھی جائے تو وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اولئک لہم عذاب علیم یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مددگار۔ تو ہم جو پڑھتے آ رہے ہیں اسی کے سلسلے کی یہ بھی چلتی آ رہی ہے کہ کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دین
چاہے گا، کوئی تلاش کرے گا، اس کو پسند کرے گا، اسے ہرگز اسے نہیں قبول کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کیف یہدی اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا، یعنی پہلے وہ ایمان لے آئے پھر اس کے بعد انہوں نے کفر کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو، اللہ کا یہ قانون ہے نہیں کہ اس کو روشن دلیل اس نے دیکھ لیا، سن نبی ہونے کا انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، کیف یہدی اللہ قوما غیر بعد ایمان وشاہدوا، اور وہ گواہ تھے اس بات پہ ان رسول حق، یہ رسول حق پر ہے۔ اصل میں وہ جانتے تھے، وہ اپنی گواہی خود دیتے تھے کہ یہ رسول حق پر ہے، مگر اپنی ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے، یا اس کو حسد کہہ لیں، یا ان کے بغض کی وجہ سے وہ مانتے نہیں تھے۔ اس کو آگے جیسے ہم نے پڑھا نا کہ جو نجران سے ایک وفد آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی بارے میں بات کرنے، اور پھر وہ مباہلہ کہ ان کو دعوت دی کہ وہ چلا گیا تھا۔ جب وہ آ رہے تھے اس وقت تو دو بھائی تو نے، ایک بھائی کا گھوڑے نے ٹھوکر کھائی تو اس نے بد دعا دی کہ برا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کا برا ہو۔ تو اس نے اس دوسرے بھائی نے ان کو ڈانٹ دیا کہ تم کیا کرو۔ اس نے کہا کہ کیوں دام تم اس کے بارے میں تمہیں اتنا کیوں مشکل ہو رہی ہے، تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اس نے کہا تم جانتے نہیں کہ وہی رسول ہیں، یہ رسول حق پہ ہیں، وہی رسول۔ تو انہوں نے کہا پھر ہم مانتے کیوں نہیں؟ کہا اس لیے نہیں مانتے کہ ہمیں جو مراد ملی ہوئی ہیں، ہمیں روم والوں نے اتنے مراد دیے ہیں، ہمیں رتبہ دیا ہوا ہے، ہمیں عزت دی ہوئی ہے، مال و دولت دیا، ہمارا سارا، اگر ہم ان کو مان لیں گے تو ہمارا سب کچھ چھن جائے گا۔ تو انہیں پتا تھا، سب کچھ جاننے کے باوجود وہ لوگ اس بات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نہیں لا رہے تھے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ پھر اللہ سے ہدایت بھی نہیں دیتا، ایسے لوگوں کو اللہ کا یہ قانون ہے کہ ان کو ہدایت دے، تو ایمان لانے کے بعد اس بات پہ گواہ ہیں وہ خود کہ یہ رسول حق پر ہے، اور ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آ گئیں، انہوں نے خود دیکھ لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھ لیا، ان کی کتابوں ان کے جو واضح نشانیاں تھیں وہ بھی انہوں نے دیکھ لی، مگر اس کے باوجود بھی صرف ہٹ دھرمی کی وجہ سے یا حسد کی وجہ سے وہ ان پر ایمان نہیں لاتا، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور پھر ان کی کیا ہے، ان کی جزا کیا ہے، پھر ان کی سزا یہ ہے کہ ان علیہ لعنت اللہ، بس اللہ کی ان پر لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ رحمت سے دور، اور جس پہ لعنت ہو جائے تو پھر وہ رحمت سے دور، اللہ کی رحمت سے جو دور ہو گیا تو اس کے لیے تو عذاب ہی عذاب ہے، ان علیہ لعنت اللہ، اور پھر فرشتوں کی بھی لعنت، اور سب لوگوں کی، جتنے لوگ ہیں سب کی ان پر لعنت، اس لیے کہ وہ جانتے بوجھتے سب کچھ حق آنے کے بعد بھی صرف اپنی ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے، اور وہ خالدین فیہ، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان سے لا یخفف عنہم العذاب، اور نہ ہی ان سے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے، مسلسل ان پر یہ عذاب ہے۔ فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ الا الذین، مگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مستثنی بھی رکھا، یعنی کہ یہ بھی الا الذین تابوا، اس کے بعد ہے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی، اتنا کچھ کرنے کے باوجود اگر کوئی تائب ہو جائے، یعنی توبہ کر لے، یعنی اپنے جو پچھلے گناہوں سے توبہ کر لے، اپنے رویے کے معافی مانگ لے اور اپنی اصلاح کر لے، الا الذین تابوا من بعد ذلک، اس کے باوجود کس نے حرکتیں کی، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لے، فإن اللہ غفور، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ پھر بھی بخشنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو گیا، یعنی مرتد وہ پھر گیا، اسلام سے پھر گیا، اس نے پھر شرک بھی شروع کر دیا، اور پھر جب اس کو خیال ہے تو نادم بھی ہوا، پھر اس نے توبہ کی، اپنے قوم کے لوگوں کا پیغام بھیجا کہ اگر میں دوبارہ اسلام میں آنا چاہوں تو میرے ساتھ کیا ہوگا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس پر یہ آیت نازل، اس کے بعد اس کو پیغام ہے کہ ہاں تمہاری توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول، اور یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ الذین تابوا من بعد ذلک اصلحوا، تو یہ تو اگر اس کے بعد کوئی تائب آ گیا، اپنی اصلاح بھی کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ تو مرنے سے پہلے توبہ کر لے انسان سچے دل سے، مرنے کے بعد نہیں، جیسے ہم آگے پڑھ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد جب تک مر گیا اس وقت میں کافر ہے، پھر اس کی کوئی توبہ نہیں۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، کہ جس نے یہ بتایا گیا جس نے کفر کیا، ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بعد اپنے ایمان لانے، یعنی کہ مرتد ہو گئے، ایمان لے آئے پھر مرتد ہو گئے، ثم ازدادوا، اور پھر وہ اپنے کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، یعنی ایسے حرکتیں کرتے رہے کہ وہ اپنی حرکتیں کے کفر میں بڑھتے چلے، لن تقبل توبتہم، تو ہرگز نہیں ان کی قبول کی جائے، توبہ قبول کی جائے، یعنی اپنی موت تک کافر رہے تو پھر موت کے وقت ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے،
اس کا مطلب ہے کہ توبہ انسان کو فوراً اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً کر لینی چاہیے. موت کا کسی کا وقت کا کسی کا پتہ نہیں، کس کے کون وقت آ جائے، کیا وقت آ جائے. اور موت جب آ جائے تو اس وقت توبہ بھی قبول نہیں، موت سے پہلے پہلے توبہ کی قبولیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توبہ کی رزق اللہ تعالیٰ توفیق دے. جیسے ہم پڑھا سورہ نساء میں کہا کہ توبہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انما التوبۃ علی الذین للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. توبہ تو صرف ان لوگوں کے لیے جو جہالت کی برائی کرتے ہیں جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کرتے رہیں. حَتَّى إِذَا أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، جہاں تک کہ جب حاضر ہو جائے، آ جائے ان کی کسی کی موت، پھر وہ کہتا ہے قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، اب میں توبہ کرتا ہوں. وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور ان لوگوں کی توبہ نہیں ہے جو اس حالت میں مریں کہ وہ کفار ہوں. اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، اور یہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر. سورہ نساء اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ توبہ بھی اس کی ہے جس نے فوراً کوئی جہالت سے اپنی نادانی سے برائی کرے پھر جلدی ہی توبہ کر لے. اور اس نہیں کہ جب ایک وقت آئے اور جب موت آ جائے تو پھر وہ کہے گا جو موت نظر آ گئی پھر توبہ قبول نہیں. تو توبہ کی قبولیت بھی فوراً ہی کر لینا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر قبول کر لیتے ہیں. ان الذین کفروا وماتوا، یہ یہ لوگ جو ہیں جو لوگ جو ہیں گمراہ ہیں. ان الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہو گئے جنہوں نے کفر کیا، وماتوا ہم کفار، اور وہ اسی حالت میں مرے کہ وہ کافر تھے. فلن یقبل من احدہم، تو پھر ان سے کسی سے بھی قبول نہیں کیا جائے. کیا نہیں قبول کیا جائے؟ احدہم ملء الارض ذهبا، ایک زمین بھر سونا بھی. پہلی بات تو وہاں پہ کوئی سونا ہونا ہی نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ ان کو سمجھانے کے لیے مثال دی ہے. وہاں تو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہاں پہ وہ اپنے عذاب سے بچنے کے لیے زمین بھر سونا، ملء الارض ذهبا، زمین بھر سونا بھی دیا دینا چاہے گا تو وہ بھی اسے قبول نہیں کیا جائے گا کہ میری جان چھوڑ دے میں زمین بھر سونا دیتا ہوں، تو پھر بھی ایسا نہیں ہوگا. اس لیے کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ عبداللہ بن جدعان جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، تو کیا اس سے اچھے کاموں سے کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے کبھی زندگی میں ایک بار بھی یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ قیامت کے دن میرے گناہ بخش دے. یعنی اسے مرتے دم تک کافر، اس نے کبھی اللہ سے معافی مانگی ہی نہیں. اللہ سے معافی مانگے نہیں تو اس کو بخشا جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے فرمایا گا اے ابن آدم، تو نے اپنے گھر کو کیسا پایا؟ وہ عرض کر گیا میرے پروردگار میرا گھر بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا کچھ مانگ اور کوئی تمنا کر. وہ عرض کر گیا یا اللہ میری کوئی خواہش اور تمنا نہیں ہے، ہاں البتہ ضرور چاہتا ہوں کہ تو مجھے دنیا میں بھیج دے تاکہ میں تیرے راستے میں 10 بار شہید کیا جاؤں. وہ یہ تمنا شہادت کی فضیلت کو دیکھ کر کرے گا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جہنم میں سے ایک شخص کو لایا اور اللہ کے سامنے لایا جائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا اے ابن آدم تو نے اپنا گھر کیسا پایا؟ وہ عرض کرے گا میرے پروردگار یہ بدترین گھر ہے. اللہ تعالیٰ سے فرمایا گیا کیا تو اس جگہ سے نجات حاصل کرنے کی زمین کے بھرا کے برابر سونا بطور فدیہ دینے کو تیار ہے؟ وہ عرض کرے گا ہاں یا اللہ. تو اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، میں نے تو تجھ سے اس سے بھی بہت کم اور بہت آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا مگر تم اسے پورا نہیں کیا، پھر دوبارہ جہنم رسید کر دیا جائے گا. اللہ نے تو ایک ہی مطالبہ اسے کیا تھا کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اور یہ ہم نے جیسے پڑھتے ہیں ہم نے کہ عہد کر کے اللہ سے کہ ہاں ہم نے سب نے عہد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے سوا ہم کسی کا نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، تیرے سوا کسی کو. اللہ تعالیٰ کی ایک ہی مطالبہ ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، باقی سب گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا. مگر یہ چھوٹی سی چیز اللہ نے مانگی ہے وہ دینے کو تیار نہیں. اور قیامت کے دن زمین بھر سونا دینے کو انسان تیار ہوگا. مگر جیسا ہم نے پڑھا نا پہلے سورہ بقرہ میں بھی کیوں چاہے گا لیکن اس کا بدلہ کوئی نہیں ہے، اس کے کوئی بالکل بھی اس کا بدلہ کوئی ہے ہی نہیں. واتقوا یوما تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل من الشفاعة ولا يؤخذ من عدل ولا هم ينصرون. اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، نہ ہی کوئی شفاعت ہوگی، اس دن کچھ نہیں کام آئے گا. اسی طرح سیدنا انس بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سب سے کم عذاب والے جہنمی سے فرمائے گا اگر تیرے پاس دنیا اور جو کچھ دنیا میں سب موجود ہے تو تو اسے فدیہ میں دے دے گا.
وہ کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھ سے اس وقت جب تو آدم کے پشت میں تھا مجھ سے بہت زیادہ آسان بات کا تقاضا کیا تھا کہ شرک نہ کرنا، میں تجھ کو دوزخ میں داخل نہیں کروں گا، مگر تو نہ مانا اور شرک کرتا رہا، تو اب جہنم کا مزہ چکھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے، بدعات سے بچائے، کیونکہ وہاں پہ جہاں پہ کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہی کام آئے گی۔ وہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ میں ہر گناہ کو بخش دوں گا، ہر گناہ کو بخش دوں، چاہے تم زمین سے آسمان پر گناہ ہو، ایک ہی گناہ ہے جو نہیں بخشا جائے گا، وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے برابر کسی کو درجہ دینا، اللہ کے اختیارات میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کی ذات میں، صفات میں، اس کے اختیارات میں کسی کو شریک کرنا ہے سب سے بڑا گناہ، اور یہی اسی کی توبہ، اسی کی بخشش نہیں ہے، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ سب کچھ معاف کریں گے، سب کو بخش دیں گے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور اس دن تو اللہ جیسے حدیث میں آتا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی 100 رحمتوں میں سے اللہ نے ایک ہی رحمت یعنی 1% اس دنیا میں بھیجی ہے، جس میں سارے انسان، سارے جن، جتنے اور یہاں تک کہ جانور بھی اپنی اولاد سے اپنے کتنے محبت کرتے ہیں، یہ سارا 1% پہ ہے، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 99% اپنے پاس رکھی ہے، وہ قیامت کے دن انشاءاللہ لوگوں پہ رحم کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ، ہم پہ بھی رحم کرے گا انشاءاللہ۔ تو سب ایک اس بچیں اور اللہ تعالیٰ کی جانتے بوجھتے کسی چیز کی نافرمانی نہ کریں، کوشش کی جائے کہ جانتے بوجھتے، جہالت سے اگر ہو جائے تو پھر اس کی معافی ہے اللہ تعالیٰ سے اسی وقت فوراً معافی مانگیں، انتظار نہ کریں، جیسا کہتے ہیں کہ آج کا ہم نے نماز چھوڑ دی تو کل ہم پڑھیں گے، آج کی عشاء کی نماز چھوڑ دی کل ہی عشاء کے وقت پڑھیں گے، یہ پتہ نہیں کہاں سے اصول آیا، کل عشاء کے وقت اللہ جانے کون زندہ رہے گا کون نہیں رہے گا، اگر نماز چھوٹ گئی پہلی بات تو چھوٹنی چاہیے نہیں، چھوٹ گئی تو اسی وقت ادا کر لیں، جیسے یاد آئے جیسے ہی وقت ملے فوراً سے پہلے ادا کر لیں۔ یہ تصور قطعی غلط ہے کہ آج عشاء کی چھوٹ گئی تو کل عشاء پہ ادا کریں گے، آج مغرب کی چھوٹ گئی تو کل مغرب پہ ادا کریں گے، کسی کی زندگی کا ایک وقت کا کوئی بھروسہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی آج کے سبق کے بارے میں کوئی سوال ہو تو چلیں، اچھا ہے، پھر آج ایک حدیث مبارک پڑھ لیتے ہیں تہجد کی نماز کے بارے میں کہ اس کے کتنے فضیلت ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، جب کوئی شخص خواب دیکھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا، مجھے بھی آرزو ہے کہ میں کوئی خواب دیکھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کروں، میں بھی نوجوان تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مسجد میں ہی سویا کرتا تھا، چنانچہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے 2 فرشتوں نے مجھے پکڑا اور دوزخ کی جانب لے گئے، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ کنویں کے طرح پیچدار بنی ہوئی ہے اور ان پر 2 چرخیاں ہیں، اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں میں پہچانتا ہوں، میں دوزخ سے اللہ کی پناہ مانگنے لگا۔ سیدنا عبداللہ کہتے ہیں کہ پھر ہمیں ایک فرشتہ ملا جس نے مجھ سے کہا کہ ڈرو نہیں، میں نے یہ خواب اپنی بہن سیدہ حفصہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ان سے بیان کیا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا عبداللہ اچھا آدمی ہے، کاش وہ تہجد پڑھا کرتا۔ اس کے بعد عبداللہ ابن عمر رات کو بہت ہی کم سویا کرتا، یعنی کہ تہجد پڑھتا تو یہ اس کے لیے بہت اچھا ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز تہجد کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اس کی پابندی کرنا دوزخ سے نجات کا ذریعہ ہے۔ جو شخص تہجد کی نماز پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوزخ سے نجات میں، اس کا بہت بلند درجہ ہے، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تہجد والے پڑھنے والے کھڑے ہو جائیں، تو بہت کم لوگ ہوں گے جو تہجد پڑھنے والے ہوں گے، وہ سب کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا خاص انعامات سے نوازے گا، انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ تہجد کی نماز زیادہ نہیں تو 2 رکعت کی نماز، 2 رکعت سے ہی شروع کر لے انسان، 2 نفل ہی پڑھ لے، رات کو کسی وقت بھی اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے۔ وہ وقت ایسا ہے جس میں نے پڑھا نا استغفر سحر کے وقت، سحری کے وقت استغفار کرنے والے لوگوں کی اللہ نے بڑی فضیلت بیان کی، ان کا درجہ بلند ہوں گے، تو اس وقت کے تہجد کی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، رشید مامو کسی بھی ٹائم رات کو جیسے 1 بجے یا 2 بجے بھی تہجد کا ٹائم آدھی رات کے بعد شروع ہو جاتا ہے، بس 12 بجے کے بعد؟ رشید چچا اس سے پہلے سونے کے سونا بعد ضروری ہے، سو کر اٹھے۔
سونا چاہیے، کیوں نہ؟ یہ تو نہیں ہے 2 بجے تک پہلے گپے مارتے رہے، پھر نماز پڑھ کے پھر سو جائیں، پھر زور کی پھر بس یہی فجر کی پوچھ رہی نماز ہوں میں نہ نا. پڑھیں۔ ہاں. ہو جانا چاہیے سونے کا تو جلدی سو جائے بندہ، عشاء کے بعد جلدی سونا چاہیے، رات کو پھر اٹھ کے کسی وقت پڑھ لے فجر سے پہلے پہلے۔ عشاء کی نماز دیکھیں یہ تھا تیسرا پہر کب شروع ہوتا ہے، اب رات کا آخری پہر کب تیسرا حصہ شروع ہو گیا، آج کل تو 2 بجے کے بعد نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اتنے لمبی تو نماز صحیح. جی چل ٹھیک، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔